رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 17ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور 17ویں پارے کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کا حساب کتاب کا وقت بہت قریب ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حساب کتاب بہت دور اور کچھ زمانوں بعد ہوگا، بہت قریب لگا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ غفلت کے اندر موجود ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت کہ بیدار ہو جاؤ، تمہارا حساب کتاب ہونے لگا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی اس دنیا کے اندر آئے اور وہ فرمانبرداری کی زندگی گزارے، اور دوسرا آدمی آئے اور وہ لوگوں کو قتل و غارت گری کرے، وہ دہشت گردی کرے، سب کچھ کرے، اور ان دونوں کا کوئی حساب کتاب کرنے والا نہ ہو، اور کوئی ان کو ان کے عمل کے مطابق ان کو جزا یا سزا دینے والا نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آئے گا اس نے اپنا حساب دینا ہے، اور یہ حساب کی گھڑی بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں یہ بات آئی، آیت نمبر 7 میں، کہ یہ جو باتیں بتانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہو، بلکہ ان باتوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم نے رسول بھیجے، اور یہ وہ رسول ہیں جو تمہارے اپنے درمیان میں سے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے یہ کیسے رسول ہے، یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، یہ بازاروں کے اندر بھی جاتے ہیں۔ بھئی کوئی رسول ایسے ہوتے کہ جن کے ہاتھوں میں کوئی کنگن ہوتے، جو کوئی بڑی ہٹو بچے ہوتی، کوئی آگے پیچھے ان کے بینڈ باجے ہوتے، تو چلو ہم ان کو رسول مان لیتے۔ یہ رسول کیسے ہیں، یہ تو ہماری طرح کے بس آدمی ہیں۔ یہ مشرکین کا یہ وہ اعتراض تھا کہ جو ہر رسول اور نبی کے اوپر انہوں نے اٹھایا، ہر رسول۔ اور اللہ کہتا ہے چونکہ ہم نے ہدایت انسانوں کو دینی ہے تو انسانوں ہی کے درمیان میں سے ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کے اندر آئے، اپنے باپ کو، اپنی قوم والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا کہ دیکھو ان بتوں کی پرستش نہ کرو، یہ جو بت جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ تم سے بات چیت کر سکتے ہیں، تم یہ کیوں ان کی بتوں کی پرستش کرتے ہو؟ اب یہ اپنے ابا سے بھی انہوں نے یہ بات بولی، اپنے قوم کے لوگوں سے بھی یہ بات بولی۔ اب وہ جب بت خانے کے اندر جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضر کر سکتے ہیں۔ یہ قوم سمجھنے والی نہیں تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ قوم کا ایک خاص میلہ تھا، میلہ ٹھیلے جو تھے اس زمانے میں ہوتے تھے، تو یہ سارے کے سارے لوگ اپنے بستی سے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس موقع کی تلاش کے اندر تھے کہ جیسے ہی جب یہ جائیں گے تو پھر وہ ان کے ساتھ، ان کے بتوں کے ساتھ حساب کتاب کریں گے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور انہوں نے ان سارے بتوں کی ٹھکائی شروع کر دی، ایک ایک کر کے ان سارے بتوں کو کہ جن کو یہ سب پوجتے تھے ان کا انہوں نے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو دیکھنے لگے کہ بھائی ہمارے سارے معبودان باطل وہ ہمارے سارے جو بت ہیں یہ تو سارے کے سارے کون ہیں، کون یہ کر کے چلا گیا؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے کہتے ہوئے ایک کسی کو سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، جو ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، ابراہیم کو بلایا جائے۔ اب ابراہیم کو بلایا گیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ہوئی کہ بھئی تم نے ہمارے ان بتوں کا کیا حال کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دینا چاہتے تھے حکمت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھئی تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو دیکھو یہ جو بڑا والا بت کھڑا ہوا ہے، یہ صحیح سالم کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ آخر ان بتوں کی حالت کس نے کی ہے۔
اب یہ جتنے بھی تھے یہ سارے اس طرح عقل مند بھی تھے کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ بت جو ہیں یہ کچھ بول نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تجھے تو پتہ ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ نفع و نقصان نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تمہیں ایک رب کی، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اور پھر اس معاملے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو آگ کے اندر پھینک دو، اور ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا کہ ہر کوئی اس بستی میں، اس علاقے کے اندر ہر کوئی آ رہا ہے، اور اعلان کرا دیا گیا کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کی جائے گی اس ابراہیم کے لیے، اور ہر کوئی لکڑیاں لے کر آ رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو منجنیق سے پھینکا گیا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ آگ جل رہی ہے، تھوڑی سی آگ ہے اور اس کے اندر دھکا دے دیا، ایسا نہیں، ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور اس الاؤ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا کہ اس کو دور سے منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اور جس وقت آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا اس وقت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ اور یہ ابراہیم جو تھا اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ جو عشق تھا اللہ تعالیٰ سے، اس عشق کے اندر اپنے آپ کو جلانے کے لیے نمرود نے جو آگ تیار کی تھی، یہ عشق کی وہ کیفیت ہے کہ محبوب کے لیے اپنے آپ کو اس آگ کے اندر پھینکنا گوارا کر لیا۔ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام کی، یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسا محبوب ہے اور یہ کیسا عشق ہے۔ اور جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ کوئی ضرورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل تم کہاں درمیان میں آ گئے، یہ معاملہ تو میرا ان کے ساتھ ہے، معاملہ تو اس کے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جس کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جس کے لیے اس آگ کے اندر کود رہا ہوں، تم کہاں بیچ میں آ گئے، تم کہاں بیچ میں آ گئے۔ ناصح سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم، تم ہٹ جاؤ، وہ ہے اوپر، یہ کنیکشن اس کے ساتھ ہے، اگر وہ چاہتا ہے بچانا تو وہ بچا لے گا۔ اور وہی جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا گوارا کیا، اس رب نے حکم دیا اس آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈا ہو جا، سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ کہ دیکھیں بظاہر آگ جلاتی ہے، لیکن جب عشق کا معاملہ ہو تو پھر وہ آگ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ بظاہر وہ چھری، بظاہر وہ چاقو اور چھری جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چلائی تھی، اس کا کام کاٹنا تھا، لیکن جب رب ذوالجلال کا حکم ہو تو وہ چھری اپنا کام ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، یہ آیت نمبر 52 سے آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اس سے پہلے ایک بات یہ آئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آیت نمبر 35 میں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا کے اندر نفس آیا ہے اس نے اس دنیا سے رخصت ہوئے چلے جانا ہے۔ ہاں آنے کی تو ترتیب ہے، آنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ دادا ہوگا، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، پھر بیٹے کا بیٹا ہوگا، لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔
پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ یہ آیت نمبر 79 اور 80، 79 اور 80۔ داؤد علیہ السلام جو تھے یہ میٹلرجسٹ تھے، میٹلرجسٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی تھی کہ یہ ان کو کمانڈ تھی لوہے کے اوپر، لوہے کی زرہیں بنایا کیا کرتے تھے، میٹلرجسٹ تھے، مٹیریلسٹ تھے۔ مٹیریل انجینئرنگ کی فارم کے اندر میں نے اس کو بات کیا۔ ایک مٹیریلسٹک وہ ہے کہ جو مادہ پرست ہے، لیکن یہ مٹیریل کے اوپر کام کیا کرتے تھے، مٹیریل سائنسز کے اوپر، میٹلرجسٹ تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست اور خوبصورت چیز دی تھی۔ وہ کیا تھی کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، یا جبال اوبی معہ والطیر، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پہاڑ اور یہ پرندے داؤد علیہ السلام کے ذکر کے اندر ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ وہ اتنا خوبصورت اللہ کا ذکر بیان کیا کرتے تھے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہی کہہ رہی ہے کہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی دونوں آواز ملاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں پرندوں کی آوازیں تو ہم نے سنی ہیں، یہ پہاڑوں کی آوازیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا کہ بھئی پرندوں کی آواز تو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، یہ پہاڑ کیسے ذکر کرے گا؟ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی مادہ ہے، میں خود مٹیریل انجینئر ہوں، اور آپ سب لوگوں کو بھی ایک بات پتہ ہے کہ جو بھی مادہ ہے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ لیکوڈ ہے، چاہے وہ سالڈ ہے، اس کا جو بنیادی پارٹیکل وہ ایٹم ہے، اور ہر مادہ ایٹم سے بنا ہوا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ چرند پرند، اور سارے کے سارے جو ایٹم ہیں ان کے اندر زندگی موجود ہے، ان کے اندر الیکٹران، پروٹون، نیوٹران موجود ہے، اور اس کے اندر ساری کی ساری خصوصیات موجود ہیں۔ وہی ایٹم جب وہ گیس میں ہوتا ہے تو وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے، وہی ایٹم جو سالڈ کے اندر ہوگا تو وہ الگ طریقے سے ہوگا۔ اسی لیے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے جو 1450 سال پہلے یہ آیت آئی تھی، اور جس میں یہ کہا تھا کہ یہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، تو آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے اندر حیات موجود ہے۔ اور اسی پارے کے اندر شروع میں یہ بات آئی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو۔ جو منبع زندگی ہے، جو منبع حیات ہے، وہ کیا ہے؟ پانی ہے، H2O۔ منبع حیات کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے آج، اور اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو یہ پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے سب کو یہ بات بتا دیا گیا کہ یہ پہاڑ بھی حیات ہیں، یہ پہاڑ بھی حیات ہیں، یہ درخت بھی ان میں زندگی موجود ہے، اور یہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہم صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، اپنے حجرے سے نکلتے تھے، جیسے میں یہ بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اسی طریقے سے تھا، اور سیدھے ہاتھ پہ اللہ کے نبی کا حجرہ تھا۔ جو لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے حجرے سے نکل کر آتے تھے، جیسے یہ مدرسے کا دروازہ ہے، مدرسے کے دروازے سے نکل کر آئے اور یہاں پر اللہ کے نبی کا ممبر ہے۔ تو جب وہ آتے تھے تو یہاں پر ایک درخت تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مسلمان تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد نبوی کی توسیع ہے، تو ایک باقاعدہ ممبر بنایا جائے۔ تو صحابہ کی اس کے اوپر مشورے پر وہاں پر ایک ممبر بنایا گیا، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے اوپر پہلی دفعہ خطبہ دینے کے لیے آ رہے تھے، اور یہاں سے وہ گزرے ہیں اس درخت کے سامنے سے، تو وہ درخت گڑ گڑا کے رونے لگا، وہ درخت گڑ گڑا کے رونے لگا کہ اس کو جدائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوارا نہیں تھی۔ اور جب اللہ کے نبی آگے بڑھے تو پھر واپس آئے اور اس درخت کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا اور اس کو دلاسا دیا
کہ جنت میں بھی ہوگے، تب جا کے وہ درخت جو تھا. اور کتنی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے ذکر ہوتے ہوئے دیکھا. تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ رب العالمین کا جو تسبیح ہے ان آسمانوں کے اندر اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہے، ومن فیہن، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو میرے بھائی اللہ کو میرے اور آپ کے ذکر اور تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سب مل کر بھی اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کی بادشاہت لا متناہی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اوپر کنٹرول دیا، کمانڈ دی. حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کے باپ تھے ان کو پرندوں کے اوپر، چرند پرند کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر ان کی کمانڈ تھی. ان کے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے ہوا کے اوپر کمانڈ دی. اور یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ باپ اور بیٹا، یہ بادشاہت اور اسلامی حکومت اور لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نظام حکومت ہے، اس نظام حکومت کے لیے جو تمہارے اندر بہترین اویلیبل جو لوگ ہیں، یہ زمام کار ان کے ہاتھوں کے اندر ہونا چاہیے. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت کے حکمران سے کہا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، اپنے زمین کے خزانوں کی مجھے ان خزانوں کے اوپر جو ہے قوت دے دو، کمانڈ دے دو مجھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے فرمانبردار لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ حکومت کا کام کرے. اس کے بعد حضرت ایوب کی دعا آتی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. بہت خوبصورت ہے کہ ایوب علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے اولاد دی تھی، ان کو بہت ساری چیزیں دی تھیں، اللہ نے ان کو بیماری دی. اور اس بیماری میں ایوب علیہ السلام بالکل ختم، اور ان کے پورے جسم کے اوپر جس طرح کا پیپ والی بیماری ہوتی ہے، یہاں تک کہ سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے. اور جب یہ سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وقت کا نبی اپنے رب سے بولتا کیا ہے، انی مسنی الضر، یہ جتنی بھی پریشانی آئی ہے یہ میری اپنی وجہ سے ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو تو رحم کرنے والا ہے. اس وقت بھی کہ جس وقت پریشانی میں تھے، مصیبت میں تھے، مشکل میں تھے، زبان سے شکوہ نہیں کیا کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیری عنایت ہے، یہ جو مصیبت اور مشکل ہے یہ میری اپنی وجہ سے ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ قوم کو چھوڑنے کے لیے حکم نہیں کیا تھا کہ قوم کو چھوڑ دو، یہ تھا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے، ابھی اللہ نے نہیں کہا تھا کہ قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، ابھی حکم خداوندی نہیں تھا. تو پھر اللہ کی تنبیہ آئی اور پھر ان کو مچھلی کھا گئی. اور اب اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے وقت کا نبی. اور جو قرآن کے اندر الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چھل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، فنادى في الظلمات، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے اور اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں اس ظلمت کدے کے اندر یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی معبود تیرے علاوہ، تو ہی بہت پاک ہے، تو بہت پاک ہستی ہے. انی کنت من الظالمین، ظلم کیا ہے تو میں نے اپنی وجہ سے ہوا ہے.
میری غلطی ہے، ہم ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، تو بہت پاک ہستی ہے، تو ہمیں نہیں بھولتا، ہم تجھے بھول جاتے ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن کے اندر جا بجا دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں، کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہیں، وترحمنا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارے والوں کے اندر سے ہو جائیں گے۔ انبیاء بھی یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ کیا خوبصورت دعا تھی کہ انہوں نے کیا بولا کہ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، مجھے موت دے تو ایک مسلم کی موت دے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائیے۔ آپ ذرا پروٹوکول تو دیکھیں کہ ایک وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی، نبی کے بعد صدیق، صدیق کے بعد شہید، شہید کے بعد صالح، اور صالح کے بعد مسلم۔ دیکھیں نبی، صدیق، شہید، صالح، مسلم، اور ایک وقت کا نبی ان سارے پروٹوکولز کو چھوڑ کر دعا کرتا ہے کہ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے موت دے تو ایک مسلم کی موت دے۔ انبیاء کی دعاؤں کو تو دیکھیے کہ کس طریقے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ساری زندگی گزاری کس چیز کے اندر؟ آزمائشوں کے اندر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ جب کعبہ تعمیر کیا، یہ کتنا بڑا زبردست کام کیا، کعبۃ اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، بیٹے کے ساتھ اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، میں نے کوئی بہت جہاد کا کام کر لیا، میں نے کوئی بہت ایسا کام کر لیا کہ میں، الفاظ جو عطا ہوئے وہ کیا تھے؟ وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر وہ عظیم الشان آیت آئی، آیت نمبر 107 کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اللہ کے نبی، ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم 22ویں پارے میں بیان کریں گے کہ یہ جو تمام جہانوں کی جو رحمت جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، وہاں پر تفصیلی طور پر بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کی تلاوت شروع ہوئی، اور الفاظ دیکھیں، میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وترى الناس سکارا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوشی کے عالم کے اندر ہوں گے۔ وما هم بسکارا، نہیں، یہ لوگ مدہوشی کے اندر نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب اللہ شدید، در حقیقت یہ اللہ کا بہت ہی شدید عذاب ہوگا، یہ اللہ کا بہت ہی شدید عذاب ہوگا۔ اور پھر آگے 2 آیتوں بعد دوبارہ اللہ نے اسی طریقے کی بات کی کہ اے لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے تو بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ
ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق اور نباتات اگاتی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر حج کے حوالے سے بات آتی ہے۔ یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً بیان کریں۔ یہ جو حج آیا یہ شاعر اللہ ہے۔ یہ حج ہے کیا؟ کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ ساری دنیا سے مشرق سے مغرب سے جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں سارے کے سارے مسلمان اس محبوب کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کے سارے کپڑوں کو اتار دیتے ہیں اور ایک انسلا لباس سفید رنگ کا وہ کفن کی مانند کا لباس اس محبوب کو خوش کرنے کے لیے وہ پہن لیتے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور زبان پہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آ گیا، میں نے تیری پکار کے اوپر لبیک کر دیا، ان الحمد والنعمت، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری خوشنودیاں تیرے لیے ہیں، تو ہی ہے جو ساری چیزوں کا مالک ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تیرے ہی ہاتھ کے اندر ساری بادشاہت ہے، تیرے ہاتھ میں۔ کتنا خوبصورت کلمہ ہے یہ۔ کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ طواف کرتے ہیں، منا میں جاتے ہیں، منا سے پھر عرفات میں جاتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اپنے ماضی کے اندر جو غلطیاں ہوئی اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر گڑ گڑاتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کر دے۔ اس عرفہ سے پھر آگے نکلتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، وہ سب کے سب وہ لاکھوں فرزندان توحید نکل رہی ہیں اور سب نے کفن پوش لباس پہنا ہوا ہے، سب نے کفن پوش لباس پہنا ہوا ہے، زبانوں پر ورد ہے۔ مزدلفہ سے آگے جاتے ہیں، پھر دوبارہ عرفات کی طرف جاتے ہیں اور پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری چلت پھرت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے ہے کہ یہ جو عشق ہے کہ پتہ چلے وہاں پہ کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ دیکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، یہ جو حج میں بھی قربانی ہوتی ہے اور ہم جو لوگ حاجی نہیں ہوتے وہ یہاں اپنے اپنے گھروں پہ قربانی کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو تم قربانی کرتے ہو نہ تو اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون ہم تک پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہاں جو اندر ہے یہ جو خوف ہے، یہ جو محبت ہے، در حقیقت میں تو کہوں گا یہ جو محبت ہے یہ محبت اس رب تک جاتی ہے، یہ محبت۔ اسی لیے جو بھی عبادت ہے، جو بھی کچھ ہے، اس میں نیت کا خالص ہونا سب سے اہم اور ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا۔ اور پھر یہ جو آیت تھی، یہ آیت نمبر 37 کے جس کے اندر کہا گیا کہ تمہارا تقوی اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر اس کے آخر میں جو آخری جو آیت ہے سورۃ الحج کی، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ آخری دو آیتیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو، وافعلوا الخیر، نیک کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو کہ جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں بزرگیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے۔ کیا ہوا؟ لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول، ہمارا جو رسول ہے وہ تم پر گواہ ہو جائے، لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ آپ اس لاجک کو سمجھیں کہ اللہ نے رسول کو بھیجا اپنے درمیان میں اور پوری انسانیت کے درمیان میں، اس رسول نے اپنا کام مکمل کر دیا، اب
یہ دعوت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کہا کہ جس طرح رسول گواہ ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں، اسی طریقے سے تم گواہ ہو ہمارے اور پوری انسانیت کے درمیان۔ اسی لیے پھر آگے اللہ نے کہا کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ پر کاربند ہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو پکڑ لو، اللہ کو پکڑ لو۔ پہلے آیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہاں تک آیا، یہاں پر آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو پکڑ لو، وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.